السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہم بات کریں گے باپ ایک مضبوط ڈال۔ باپ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی خواہشوں کو قربان کر کے اولاد کے خواب پورے کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سے رشتے محبت کا اظہار کرتے ہیں، مگر باپ وہ شخصیت ہے جو اکثر اپنی محبت کو خاموشی میں چھپا لیتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کا باپ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے۔ وہ یقین کرتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل آئے گی تو اس کا باپ اسے اپنی باہوں میں لے کر ہر مصیبت سے بچا لے گا۔ باپ واقعی ایک مضبوط ڈال ہوتا ہے جو خود دھوپ میں جلتا ہے مگر اپنی اولاد کو سایہ دیتا ہے۔ کتنے باپ ہیں جو ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو تھکے ہارے واپس آتے ہیں، مگر چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں تاکہ بچوں کو اپنی پریشانیوں کا احساس نہ ہو۔ وہ اپنی بیماری چھپا لیتے ہیں، اپنے خواب دفن کر دیتے ہیں، مگر اولاد کی خوشی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ جن لوگوں کے باپ زندہ ہے وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر ایک دن گھر آ کر باپ کی آواز نہ سنائی دیں تو کیا ہوگا؟ اگر وہ کرسی خالی ہو جائیں جہاں باپ بیٹا کرتا تھا تو کیسا لگے گا؟ اگر وہ ہاتھ جو ہمیشہ دعا کے لیے اٹھتے تھے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں تو دل پر کیا گزرے گی؟ افسوس۔ اکثر لوگ باپ کی قدر اس وقت کرتے ہیں جب وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ جب سر پر سایہ نہیں رہتا تب احساس ہوتا ہے کہ باپ صرف ایک انسان نہیں تھا، پورا جہاں تھا۔ اور ذرا ان یتیموں کے دل سے پوچھو جن کے باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ عید کی صبح جب دوسرے بچے اپنے باپ کے ساتھ بازار جاتے ہیں تو یتیم بچے خاموشی سے اپنے آنسیں چھپا لیتے ہیں۔ جب کوئی کامیابی ملتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ کاش آج ابو موجود ہوتے اور فخر سے کہتے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ یتیم کے دل میں ایک ایسا خلا ہوتا ہے جو شاید کبھی نہیں بھر سکتا۔ دنیا کے سارے لوگ مل جائیں پھر بھی باپ کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر رونے والا بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں، ابو کاش ایک بار پھر آپ کی آواز سن لیتا، کاش ایک بار پھر آپ مجھے نصیحت کر دیتے۔ مگر وقت واپس نہیں آتا۔ اگر آپ کے والد زندہ ہے تو آج ہی ان کے پاس جائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان اپنے والد کی ایک مسکراہٹ کے لیے ترس جاتا ہے، مگر وہ مسکراہٹ صرف یادوں میں باقی رہ جاتی ہے۔ اور جو لوگ یتیم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صبر عطا فرمائیں۔ یاد رکھیں آپ کے والد اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو آپ کی دعائیں، صدقہ اور نیک اعمال ان کے لیے روشنی بن سکتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے نام پر صدقہ کرتے رہیں، کیونکہ اولاد کی دعا قبر میں والدین کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جس کی موجودگی کا احساس اکثر اس وقت ہوتا ہے جب وہ موجود نہیں رہتا۔ جب تک باپ گھر میں ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے، لیکن جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی دیواریں تو وہی ہیں مگر گھر پہلے جیسا نہیں رہا۔ باپ وہ شخص ہے جو اپنی اولاد کے لیے زمانے کی سختیوں سے لڑتا ہے۔ وہ اپنی جوانی، اپنی نیند، اپنی خواہشیں اور اپنے آرام کو قربان کر دیتا ہے تاکہ اس کے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ خود پرانے کپڑے پہن لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دلواتا ہے۔ وہ خود بھوکا رہتا ہے مگر اپنے بچوں کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے جب گھر میں کوئی مشکل آتی ہے تو سب کی نظریں باپ کی طرف اٹھتی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ سب کو یقین ہوتا ہے کہ باپ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ باپ پریشان ضرور ہوتا ہے مگر اپنی پریشانی چہرے پر نہیں آنے دیتا۔ وہ راتوں کو جاگتا ہے، حساب لگاتا ہے، فکر کرتا ہے، مگر صبح بچوں کے سامنے ایسے آتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو۔ باپ دراصل ایک ایسی خاموش محبت کا نام ہے جو لفظوں سے زیادہ قربانیوں میں نظر آتی ہے۔
افسوس آج بہت سے لوگ اپنے باپ کی موجودگی میں ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی باتوں کو ڈانٹ سمجھتے، ان کی نصیحتوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، ان کی فکر کو مداخلت سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ایک دن قبر کی مٹی باپ کو اپنے اندر چھپا لیتی ہیں تو پھر وہی اولاد روتی ہیں اور کہتی ہیں، ابو ایک بار پھر مجھے سمجھا دیں، ابو آج آپ کی ضرورت ہے، آپ کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ابو ایک بار پھر مجھے ڈانٹ دیں، ابو ایک بار پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیں۔ مگر قبر سے آوازیں واپس نہیں آتی۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے والدین زندہ ہیں۔ اگر آپ کا والد زندہ ہے تو آج ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان سے محبت کا اظہار کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کون سا دن آخری ملاقات کا دن بن جائے۔ اور آپ ذرا ان یتیموں کے بارے میں سوچیں۔ ایک یتیم بچہ جب اسکول میں دوسروں کو اپنے والد کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک درد دوڑتا ہے جسے وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ عید آتی ہے، خوشیوں کے دن آتے ہیں، لیکن اس کے دل میں ایک خاموش کمی رہتی ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر بازار لے جائیں، اپنے سینے سے لگائیں، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھیں، اس کے لیے پوری دنیا سے لڑیں، ان کے مشکلات سے لڑیں، اسے سینے سے لگائیں، مگر قسمت اسے یہ نعمت واپس نہیں دے سکتی۔ کئی یتیم رات کو اپنے والد کی تصویر دیکھ کر روتے ہیں، کئی اپنی کامیابیوں پر خوش ہونے کے بجائے افسردہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ شخص موجود نہیں ہوتا جسے وہ سب سے پہلے یہ خوشخبری سنانا چاہتے تھے۔ باپ کے دنیا سے جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل دولت بینک بیلنس نہیں تھی، اصل دولت وہ شخص تھا جو ہر مشکل میں ساتھ کھڑا رہتا۔ قبرستان میں بہت سی قبریں ایسی ہیں جن کے اندر وہ باپ سو رہے ہیں جو کبھی اپنی اولاد کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاتے تھے۔ آج وہ خاموش ہیں اور ان کی اولاد ان کی قبر کے پاس کھڑی رو رہی ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تمہارے والد زندہ ہیں تو ان کے دل کو مت دکھاؤ، ان سے اونچی آواز میں بات مت کرو، ان کی عزت کرو، ان کے لیے وقت نکالو، کیونکہ جس دن وہ دنیا سے چلے جائیں گے اس دن تمہارا دل تمہیں ملامت کرے گا کہ کاش میں ان کے ساتھ مزید وقت گزارا ہوتا۔ اور اے یتیموں، اگر تمہارے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں تو مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ یتیموں کا خاص محافظ ہے۔ تمہارے والد اگر تمہارے ساتھ نہیں تو ان کے لیے دعا کرو، ہر نماز میں انہیں یاد کرو، ان کے نام پر صدقہ کرو، یقین رکھو کہ تمہاری دعا قبر کی تاریکیوں میں روشنی بن کر پہنچتی ہے۔ اور آج رات سونے سے پہلے اپنے والد کو دیکھ لو، اگر وہ زندہ ہے تو ان کے ماتھے کو چوم لو، اگر وہ دنیا سے جا چکے تو ان کے لیے دو آنکھ سے بہا کر دعا کر لو، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف ایک لمحے کے لیے اپنے والد کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، مگر یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، جو زندہ ہے انہیں صحت، عافیت اور لمبی عمر عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور ہمیں ان کا فرمانبردار اور نیک اولاد بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔